Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful, we have a series of programs, Coffee with CEO sessions with the top Pakistani CEOs, entrepreneurs, difference makers, and the leaders. And this series is basically a contribution by the CEO Club Pakistan, CEO Today magazine, and Management Talks. And different types of personalities we invite, and they speak their minds, and most importantly, they inspire the country, inspire the people, inspire the nation. اور آج ہم نے بڑے لکی ہیں کہ آج ہمارے پاس ایک بڑی خوبصورت شخصیت لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم صاحب، جو کہ انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کو سرو کیا اور بڑے بڑے آپریشنس کی، اور پاکستان کا ہی جسٹ کیپٹ دا پاکستان فلیگ ہائی. آج ہمارے ساتھ موجود آج سے اور ان کی اتنی ماشاءاللہ اچیومنٹس ہیں، تو ٹائم اس کے لیے تھوڑا سا بڑا کم ہے ہمارے پاس. لیکن ایک چیز کو انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی جس کا نام ہے کھلاڑی فاؤنڈیشن. ہی از دا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ آف دس کھلاڑی فاؤنڈیشن، جو کہ بچوں کو اسپورٹس کی طرف لے کے آتی ہے، جو ہمارے وہ ٹیلنٹ ہے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کو یہ ابھار رہے ہیں، ان کو وہ بیسک ان کو خوشیاں دے رہے ہیں بائی سپورٹنگ دیئر جو ان کے جو گیجٹس ہوتے ہیں اسپورٹس کے. پھر اس کے علاوہ اقبال انسٹیٹیوٹ کو یہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور بڑا کچھ ان کے ماشاءاللہ ایک میگزین ہے سیکیورٹی ٹوڈے کے نام سے، جس کو وہ پاکستان کی چاہتے ہیں کہ ہر گلی محلے میں پاکستان کے ہر جو فرد ہے وہ سیکیور اپنے آپ کو محسوس کرے. تو پلیز میٹ ود ہارون صاحب. جنرل صاحب، پہلے تو آئی ایم ریئلی گریٹفل آنرڈ، آپ لاہور آتے ہیں اور مینجمنٹ ہاؤس کو ایک عزت دیتے ہیں. آپ کا ہیپینس کے اوپر آج تک لوگ یاد کرتے ہیں وہ جو 8 کے 9 پرنسپلس آف ہیپینس. سر مجھے پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا سیکرٹ ہے، کیا ہر وقت آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے اس کا کیا راز ہے، اور وہ بھی کووڈ میں سر، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے تو لوگ اچھے بھلے سر جی ڈرین ہو گئے، کیا راز ہے سر؟ First of all, I am very grateful to you for honoring me with this interview. میں اتنا بڑی شخصیت نہیں ہوں کہ مجھے آپ انٹرویو کریں، اور اتنے اچھے الفاظ آپ نے میرے لیے استعمال کیے. ابھی آپ نے مسکراہٹ کی بات کی ہے، تو میرے سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس مسکراہٹ کے حوالے سے شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرے میں قناعت پسندی بہت ہے کہ جو ہے اس پہ شکر کریں اور خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور دوسری چیز یہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف کچھ کرنا. اللہ نے مجھے وہ ڈی این اے میں نہیں ڈالا کہ میں کسی کے بارے میں غلط سوچوں. میں اٹھتا ہوں تو میں لوگوں کے لیے چاہتا ہوں کہ کچھ اچھا کام کروں اس ملک کے لوگوں کے لیے. تو شاید وہ انر ریفلیکشن ہے، ود آل ہیوملٹی انر جو فیلنگز ہے اس کی ریفلیکشن مسکراہٹ کی صورت میں آ جاتی ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے یہ. سر اس میں جو ہوتا ہے نا، جو آپ نے بولا کنٹینٹمنٹ، آئی تھنک یہ سب سے بڑی دولت ہے جی. یہ شیخ سعدی کہا کرتے تھے بڑی خوبصورت فارسی میں، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو لالچ ہوتی ہے نا انسان کی، اس کو 2 چیزیں حل کر سکتی ہیں. تیسری آج تک نہیں بنی، ایک کنٹینٹمنٹ، دوسری قبر کی مٹی. ادروائز کوئی چیز انسان کے لالچ کو نہیں، کیونکہ انسان قرآن کہتا ہے کہ انسان لالچی ہے، پیدا اس کے خمیر میں ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو کووڈ نے تو پوری پینڈیمک نے تو پوری گلوبل جو تھنکنگ کو چینج کر دیا، سوچ کو بدل دیا. لوگ اب ٹورڈز مور جو ہے نا وہ ہیلتھ کانشیس ہو گئے، ویلنس کی طرف آ گئے، اور بڑے چیلنجز اس وقت ہیں. آپ نے اس پورے 4-5 مہینے میں کووڈ سے کیا سیکھا؟ کیا آپ نے کوئی ریوزٹ کیا، کوئی انٹروسپیکشن کیا اپنی لائف کا؟ اس میں سے 3 چیزیں کیا دنیا کو دیکھا، گلوبل پرسپیکٹیو آپ کا ماشاءاللہ، 3 کی لرننگس آف کووڈ. دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور آج کل یہی سوال لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کووڈ کے بارے میں. دیکھیں نیو نارمل کیا ہے، میں پاکستان کی سوسائٹی کے حوالے سے بات کرتا ہوں. گلوبل سے ہٹ جائیں تو پاکستان سوسائٹی میں دیکھیے سب سے پہلے یہ ہوا کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی، ٹریولنگ ختم ہو گئی. ابھی ہم وہ گلے لگا کے لوگوں کو ملتے نہیں، دور سے سلام دعا کرتے ہیں. تو لیکن یہ سوچا گیا تھا کہ شاید ڈسٹینسز بڑھ جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ ڈسٹینسز کلوز ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں سے ٹیلی فون، سیل فون آج کل ہر ایک کے پاس ہے، اسمارٹ فون ہے، تو آپ ان لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں جن کو آپ پہلے کبھی بڑے عرصے سے بات نہیں کی تھی. یار میں سوچا میں نے آپ سے بات کر لوں یہ وہ. تو یہ ایک نیا فنومینا آیا کہ جو ہمارا
کنیکٹیوٹی ہے تھرو ٹیکنالوجی وہ زیادہ ابھر کے سامنے آئی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کا دکھ درد بانٹنے کی جو اسپرٹ ہے وہ بڑی ہے۔ لوگوں میں جو ہم پاکستانیز آر نون ٹو بی گریٹ فلنتھراپسٹ، اور یہ خیال آیا کہ کوئی لوگ راشن بانٹ رہے ہیں، اور یہ ابیوز بھی ہوا کہ پروفیشنل لوگ آ کے راشن، لیکن لوگوں میں اسپرٹ آئی کہ دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں ہے، دیکھو کوئی نوکری کے سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھا، اور جس طرح گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا احساس پروگرام وغیرہ، تو ایک فلنتھراپک اسپرٹ لوگوں میں زیادہ آئی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ڈیزاسٹرز ہیو اپرچونٹیز آلسو، اور اپرچونٹیز یہ ہیں کہ ابھی آن لائن ویبینارز ہو رہے ہیں، آن لائن انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ ہم نے اقبال انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے پلیٹ فارم سے میں نے بڑے نامی گرامی لوگوں کو، بڑے لوگوں کو ٹیلی فون کیا جو ادروائز اویلیبل نہیں ہوتے تھے، لیکن ورکنگ فرام ہوم تھے، اویلیبل تھے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور وہ ایک کنیکٹیوٹی بڑی ہے لوگوں سے، یہ ایک چیز ہے۔ باقی کچھ لوگوں میں یہ احساس بھی ہوا ہے جو صاحب حیثیت ہیں کہ لوگوں کے وارڈروبز میں برانڈڈ چیزیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ پہن نہیں سکتے، جوتے نہیں پہن سکتے۔ ابھی ایک ایسا سٹیج آیا، اٹ ڈنٹ میٹر کہ کون سی کار میں جا رہے ہیں، لوگوں کا افراتفری کا عالم پھیل گیا۔ تو یہ بھی ایک ابھر کے چیز سامنے آئی ہے کہ یہ ورلڈلی چیزیں جو ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ فائنلی ایک نیگیٹو، ہمیں من حیث القوم ایک انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں، دوسرے مذہب کے لوگوں کو، دوسروں کی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہماری دوائیاں مہنگی ہو گئیں، لوگوں نے بلیک شروع کر دی دوائیوں کی، لوگ مر رہے تھے۔ ماسک، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، تو ہم اپنے آپ کو بڑے اچھے سمجھتے ہیں، اور ہم اچھے لوگ ہیں، لیکن کچھ ایک ہماری جو، مجھے معاف کیجیے گا، خصلت جو ہے وہ سامنے ابھر کے آ گئی کہ لوگ مر رہے ہیں اور دوائی نہیں دے رہے، اور 4، 5، 10، 20 گنا قیمت دوائیوں کے اوپر چلی گئی۔ اچھی قومیں اس طرح بیہیو نہیں کرتی کرائسس میں۔ وی نیڈ ٹو انکلکیٹ دس اسپرٹ کہ یہ جو قناعت پسندی کی بات ہے، لالچ، طمع، کہاں لے کے جائیں گے اتنا پیسہ؟ سر آپ نے بڑی پیاری بات کی، اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی ایک لائن میں، آپ نے جو 3 لرننگس شیئر کی ہیں، اپنی کی لرننگس آف کووڈ، اس کا میں یہ کنکلوڈ کر پایا ہوں کہ لیونگ از ویری ان ایکسپینسو، لائف اسٹائل از ایکسپینسو۔ ہمیں اب لیونگ کی طرف آنا ہے جو کہ کلوز ٹو نیچر ہو، نہ کہ لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کرنا ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنا ری سیٹ کیا ہے، فیکٹری سیٹنگ پہ واپس آ رہی ہے، جیسے وہ نیچر فیکٹری سیٹنگ پہ واپس آئی ہے، اس طرح لوگ بھی اپنی بیسکس پہ آئے ہیں۔ لیکن آخری پوائنٹ از ویل ٹیکن کہ، لیکن اس میں بھی سر میرا خیال ہے کچھ لوگ ہیں، سارے لوگ کہتے ہیں ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، کچھ لوگ خراب کرتے ہیں، ادروائز ایز اے منحصر قوم بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں بھی یہی سمجھنا چاہوں گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ سارے میڈیکل اسٹوروں نے یا سارے لوگوں نے وہ چیزیں نہیں مہنگی بیچی، کچھ لوگوں نے اچھی بھی کی ہیں۔ میں بھی یہی سوچنا چاہوں گا۔ آپ بہت پازیٹیو تھنکنگ کے ماہر ہیں، آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں، میں بھی یہ سوچنا چاہوں گا، لیکن کیا وجہ؟ یہ انٹروسپیکشن ہے ہمارے لیڈرز کے لیے، ہمارے انفلوئنشل لوگوں کے لیے جو سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں۔ آٹا بھی مہنگا ہو جاتا ہے رمضان میں، کھجور بھی مہنگی ہو جاتی ہے، دہی دودھ بھی مہنگا ہو جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ جبکہ یورپ کے سٹوروں میں ان میں کباہتے بھی ہیں، لیکن وہ ایسٹر اور کرسمس کے دوران چیزیں سستی بیچتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ میں سمجھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ مائنورٹی میں ہیں، اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اس پہ ہمیں انٹروسپیکشن، سوسائٹل انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان جو ہوتا ہے ایک فوجی کے اندر ہوتا ہے، اس کے خون کے اندر ہوتا ہے، اس کا جو پاکستان کی جو اس کا جو جھنڈا ہے، اس کی جو فلیگ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا اس وقت نمبر 1 ایشو بن گیا ہے، خاص کر کووڈ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ مور دین 50% پاپولیشن انڈر دا پاورٹی لائن،
اب اور بندے کیونکہ جی ڈی پی ہمارا شرنک کر گیا, اکانومی ہماری سکڑ گئی ہے, ایکسپورٹ ہماری کم ہو گئی, ہمارا ریمیٹنس جو فورن جو ایکسچینج آتا تھا باہر سے ریمیٹنس کی صورت میں اوورسیز بھیجتے تھے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس سے کیا ہوا, ایک سوشل ایشوز کریٹ ہو گیا, وہ ہے ہیو اور ہیو ناٹ کا. بہت لوگوں کے یہ گیپ بہت بڑا بن گیا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے 2 سال 4 سال پاکستان کو ریئلسٹ ناٹ ایز اے پیسمسٹ کہاں دیکھتے ہیں سر؟ کیا ایسی چیزیں 3-4 کرنی چاہیے اوپر والے لیول پہ جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں جو کہ پاکستان کو واپس ٹریک پہ لے کے آ سکیں؟ کیا ریکمنڈیشن دیتے ہیں؟ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے آپ نے پوچھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ 2 سال میں ہم کدھر ہوں گے. جی کدھر ہوں گے؟ میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے جاؤں گا. جی سر. قوموں پہ برا وقت آتا ہے, چاہے اغیار کریں اس پہ, باہر سے لوگ کریں, یا اندر سے ہم اپنے آپ کو خراب کریں, تباہ برباد کریں. تو جرمنی واز ریز ٹو گراؤنڈ. جرمن تباہ ہو گئے تھے غلط پالیسیوں کی وجہ سے, جنگ جدل یہ وہ, لیکن ابھی کدھر ہے؟ اٹ از این اکنامک جائنٹ, ریکور کر گیا. برا وقت آتا ہے ہم بھی صحیح ہو جائیں گے. آپ گریس کی مثال لے لیں, 2-3 دفعہ میرے خیال میں ابھی مجھے اسٹیٹسٹکس نہیں پتہ, وہ بینکرپٹ ہو چکے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا اور ان کو بیل آؤٹ پیکج دیا یورپین یونین نے. جاپان نے سرنڈر کیا, تباہ ہو گیا, اتنی بڑی اس کی کالونیز تھیں, شرنک ہو گیا. جاپان باؤنسڈ بیک. تو ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے پرابلم بہت زیادہ ہیں, لیکن وی آر اے ہارڈ کنٹری. ہم آرڈنری لوگ نہیں ہیں پاکستانی, ہم باؤنس بیک کریں گے. کیونکہ دیکھیں تھوڑا سا ایک تو ایڈورسٹی ہے, لیکن اس کو بہت نیگیٹولی پروجیکٹ کیا جاتا ہے. ہم خود ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہم ساری برائیاں نکال کے ہم اس کی تشہیر شروع کر دیتے ہیں, اور ہماری سوسائٹل اور اسٹیٹ میں پولرائزیشن ہو گئی ہے. ہم تنقید میں پاکستان کو بھی لپیٹ دیتے ہیں. ہماری شرنک کر گئی ہے, ہم نیگیٹو جی ڈی پی گروتھ میں چلے گئے ہیں, اور اگلے سال بھی نیگیٹو شاید رہے یا بہت مارجن لائن پہ ہوگا. لیکن ہمارا دیکھیں, ہمارا انفراسٹرکچر بڑا مضبوط ہے, ہمارا انڈسٹریل انفراسٹرکچر, ہمارا ایگریکلچر. دیکھیں ہم باؤنس بیک کریں گے, اور انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 سال میں ہم تھوڑے سے اسٹیبل ہوں گے, اینڈ دیر آفٹر وی ول انشاءاللہ گرو, اور ہماری جی ڈی پی واپس انشاءاللہ 3.5 4.5 پہ 5 پہ آ جائے گی. سر میں بہت چھوٹا تھا اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک میں نے جملہ سنا تھا میرے پیارے ہم وطنوں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا, ہم اسکول میں پڑھتا تھا. ایک شعر انہوں نے بولا تھا ضیاء الحق صاحب نے, ہی اٹرڈ آن کیمرہ, اور آج بھی میں اس شعر کو نا اس کی سنتا ہوں نا تو یہ مجھے یاد آتا ہے. اس کا مجھے آپ کو وے آؤٹ بتانا ہے کہ ہم 20 سال 25 سال پہلے بھی ادھر تھے جہاں تھے, بلکہ 30 سال پہلے, اور آج بھی ادھر ہیں. وہ شعر یہ تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. سر یہ ہم نے تو آج بھی اپنی اکانومی, اگر آپ دیکھیں 200 روپیہ ہمارا سچی اگر ہمارا خرچہ ہے پورے ملک کا, اگر ایک گھر کا خرچہ سمجھیں 2000 ہے یا 200 روپیہ ہے, اب 100 روپئے ہماری انکم ہے. یہ ہمارا سمپل میتھمیٹکس ہے, اور ہم ہر سال قرض لیتے رہتے ہیں. تو ہم کبھی ٹریپ سے نکلیں گے, ڈیٹ ٹریپ سے. یہ قرض کی پیتے تھے میں, یعنی کہ آج سے 30 سال پہلے بھی ہم قرض لے کے چلا رہے تھے ملک, آج سے 30 سال بعد بھی ہم آج کے دن قرض لے کے چلا رہے ہیں. کوئی آپ کو ڈیڈ لائن ہے؟ کبھی آپ نے کسی پولیٹیشین کے منہ سے سنا, کسی بڑے آدمی سے, ڈیسیژن میکرز چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, کبھی سنا کہ اس ڈیٹ تک پاکستان ڈیٹ سے فری ہو جائے؟ نہیں, ہو گئے تھے نا آپ 15 سال پہلے ڈیٹ ٹریپ سے نکل چکے تھے. یو آر ناٹ ان IMF پروگرام. لیکن جب وہی آپ نے اپنے سوال میں جواب بھی دے دیا, جب قرض کی میپ لیں گے, دیکھیں میں اپولیٹیکل آدمی ہوں, میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے, لیکن جب آپ کی پالیسیز ہوں گی جو کہ شارٹ سائٹڈ ہوگی, جو ویژنری نہیں, آپ کو اگلے 10 سال 20 سال 50 سال دیکھنا چاہیے کہ میری قوم کدھر جا رہی ہے, آپ نے کیا کریں. دیکھیں میرے نزدیک 2-3 اس کے حل ہیں. ایک تو
invest in education and social security. We should invest. ابھی آپ کہیں گے ایک سولجر کہہ رہا ہے, لیکن دیکھیں what is پاکستان. پاکستان کی زمین ہے اور اس کے لوگ ہیں, یہ لوگ پاکستان ہے نا. آپ نے لوگوں کی ایمانسپیشن کی, لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, یہ ہمارے ینگ نیشن ہے, ان کے لیے ایک تو دوسری چیز, ایک آپ نے تو ایجوکیشن اور سوشل سیکیورٹی, دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو بیسک ضروریات ہیں, میں آپ کو 8 گن دیتا ہوں. آٹا, چینی, گھی, دالیں اور کچھ اور چیزیں. ان کی قیمت کم رکھنی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے زچہ بچہ کو خوراک چاہیے. وہ میں نے بڑا مشہور تھا کہ اسٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے. ہمیں اپنے نئی پود کو اچھی خوراک دینی ہے, اور آپ یہ جو بنیادی چیزوں کی قیمتیں جیسے بھی ہیں, it is incapacity of the state that cartels take over. یہ باعث شرم ہے ہمارے لیے. تو یہ دو اگر ہم یہ ایجوکیشن سوشل سیکیورٹی میں انویسٹ کریں اور بیسک ضروریات, پھر یہ جو بلو دی پاورٹی لائن کا بھی جو ہے نا, یہ ان کے لیے جینا آسان ہو جائے گا. سر آپ کے علم میں ہے کہ یہ دونوں جملوں پہ ایک میری ٹیک ہے کہ یہ جو ایجوکیشن کے اوپر آپ کو پتہ ہے UET پاکستان کی سب سے بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, اسی طرح بڑے بڑے ادارے, داؤ میڈیکل کالج ہے سر, انہوں نے اساتذہ کی تنخواہیں عادی کر دی ہیں سر. سارے احتجاج کر رہے ہیں. آدھا سر 100 بلین کا تھا نا, 60 بلین پہ آ گیا سر ہمارا HEC کا بجٹ. یہ جو گورنمنٹ آئی تھی یہ اس مینڈیٹ کے ساتھ آئی تھی, اس منشور کے ساتھ آئی تھی کہ ہم ایجوکیشن ایمرجنسی کریں گے, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انویسٹ کریں گے. یہ تو سر انہوں نے کاٹ کے ادا کر دیا سر. جو دیکھیں ایک اسد عمر کی وہ سپیچز مجھے یاد ہیں کہ یہ پچھلی گورنمنٹ نے سڑکوں پہ خرچ کیا تھا, ہم ہیومن ڈیولپمنٹ. بہت اچھا سوال ہے, میں بہت اچھا سوال ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ مجھے پاکستان کی تاریخ بتا دیں, سیاسی تاریخ, کہ کس پارٹی نے اپنا مینیفیسٹ جو ہے اس کے مینیفیسٹو اس کے مطابق جو ہے نا پالیسیز امپلیمنٹ کی ہے. الیکشن سے پہلے کچھ اور کہا جاتا ہے, کیا کچھ اور جاتا ہے. وجہ نیگیٹو نہ سوچے, وجہ گراؤنڈ ریالٹیز. سیاست کیا ہے؟ سیاست کا پہلا ہمارے پاکستان میں اور بہت سے اس میں کیا وہ دیکھیں, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, نہیں کر سکتے نا گراؤنڈ ریالٹیز. الیکٹیبلز کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی میجورٹی رکھنی ہے, تو جب گراؤنڈ ریالٹی سامنے آتی ہیں, مینیفیسٹ ایک لیڈر. اور یہ ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے کہ میڈیا آ گیا ہے, ریکارڈ موجود ہے, اس کو کیٹالاگ کیا ہوا ہے. اجاز نثار نے 4:26 پر 6 جولائی کو یہ کہا تھا, دیکھیں جی آج کیا کہہ رہے ہیں. یہ آپ تماشا لگا لیں, لیکن یہ سیاست میں ہمارے ہے. تو اس پہ اور پھر دیکھیں, میں کہتا ہوں کوئی بھی حکومت, کوئی بھی ہو, وہ برا نہیں بننا چاہتی, وہ پاکستان کے لیے کرنا چاہتی ہے, لیکن سم ٹائمز دی پرسنل انٹرسٹ اوورٹیکس دی نیشنل انٹرسٹ. بس اس پہ میں اکتفا اور نہیں کہتا. سر میں ایک چھوٹا سا کمنٹ دے کے پھر اسی کے اوپر آتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اندرا گاندھی, انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہم تو اس سے کہتے ہیں اللہ کرے پوائنٹ آئے, ہم اس خطے میں ریجن کی بات کرتا ہوں, میں انڈیا پاکستان کی بات نہیں کرتا, اس خطے میں ہمارا جو بجٹ میں ڈیفینس کی جائے ڈیولپمنٹ پہ لگے, ہیومنس پہ. سر وہ اس نے کتاب لکھی تھی, اس نے لکھا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ نہرو صاحب نے کہا تھا کہ اپنی نسل کو, اپنی بیٹی کو جب وہ پرائم منسٹر بننے جا رہی تھی کہ بیٹا 3 چیزیں سستی رکھنی, ایک آٹا سستا رکھنا, ایک اپنا سائیکل سستی رکھنا, اور ایک سینما کا ٹکٹ سستا رکھنا. یہ گورننس کے 3 بیسک پرنسپلس تھے سر, یہ گورن کیسے کرنا. وہ کیا انہوں نے کہا جی آٹا سستا ہوگا جب کس کے پیٹ میں روٹی جائے گی, کوئی انقلاب کی بات نہیں کرے گا, کوئی آپ کا سوشل اپ ہیول نہیں ہوگا. سیکنڈ, ہر بندے کو روٹی کمانے کے لیے ٹرانسپورٹ چاہیے, ٹھیک ہے, پیٹرول ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو سائیکل ہوگی تو ہر بندے کے پاس ایک روزگار کمانے کے لیے آسانی ہوگی. اور تیسرا سینما, ہر بندے کو انٹرٹینمنٹ چاہیے, چاہے وہ ایک چپڑاسی ہو تو چاہے بادشاہ ہو, تو سینما کا ٹکٹ سستا رکھنا. یہ 3 چیزیں جب انسان کو ملیں گی تو وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا. سر یہ بیسک آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن چونکہ آپ نے انڈیا کا ریفرنس دیا ہے,
India is no more Nehru's India or Indira Gandhi's Sir, India. I know, میں تو جیسے کہ اس کتاب میں کوٹ کر رہا ہوں اور مائٹ بھی وہ غلط ہو. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ بیسکس کے اوپر نا ایک بیسک ضروریات پہ فوکس کریں اور ہیلتھ اور ایجوکیشن. آپ نے ڈیفنس بجٹ کی بات کی تھی. دیکھیں ابھی اس بارے میں زیادہ ٹھیک ہے, آئی ایم فار اٹس انسٹیٹیوشنل اسکروٹنی ایگریڈ, لیکن آپ یہ جو ڈیفنس بجٹ ہمارا آلموسٹ منجمد چل رہا ہے پچھلے 2 بجٹ سے, تو لیکن آپ اچھا ابھی آپ دیکھیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ بھی کہیں انڈین اوشن کے کونے میں ہوتے جہاں آپ کے ادھر افغانستان نہ ہوتا, ادھر انڈیا نہ ہوتا, ادھر ایمرجنگ چائنا نہ ہوتا اور ادھر انڈین اوشن نہ ہوتا. دس از ایریا آف کانٹیسٹ اینڈ یو آر ان بٹوین. تو آپ کی کچھ ضرورت ہے, آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں. سر اس میں سے دور ہی نہیں ہے. میں اس کو جا رہا ہوں تو جیسے ایک پک کیا تھا, ایک تھریڈ ایک گورننس کے کچھ آپ نے خود ہی بولا تھا, صرف سپلیمنٹ کیا تھا. میں صرف کمنگ ٹو دا نیکسٹ پارٹ آف مائی کوشچن سر لیڈرشپ کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ آپ نے زندگی بھر یہ سبجیکٹ پڑھا ہے اور کیا ہے, ہاتھوں سے لیڈرشپ کی ہے. صرف آپ نے وار کالج کے جو کورسز ہوتے ہیں جو بندہ پڑھتا ہے, یا کمانڈ اسٹاف کالج ہوتا ہے, تو آپ سیشنز کرتے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں. تو لیڈرشپ ایک پوری زندگی ایک سینئر آفیسر کی تو لیڈرشپ کے گرد گھومتی ہے سر. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, چاہے وہ جیسے کارپوریٹ لیڈرشپ ہو یا ملٹری لیڈرشپ ہو. سر میرا کوشچن ہے, کیونکہ کووڈ آ گیا, اوپر سے اکانومی بیٹھ گئی, اوپر سے اس وقت لیڈرشپ جو ہوتا ہے نا, صحیح جو میٹل ہوتا ہے نا, جو ٹیسٹنگ ٹائمس میں ہی لیڈرشپ نظر آتی ہے سر. آسان ٹائمس میں لیڈرشپ کا پتہ بھی نہیں چلتا. کہتے ہیں گرم پانی میں جب پتی کو پہنتے ہیں نا سر جی, وہ اس کو جو ٹی بیگ کو, تو رنگ نکلتا ہے سر. گرم ٹھنڈے پانی میں کبھی نہیں رنگ نکلتا. سر مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کا لیڈرشپ ان کرائسس سر وہ کیا ہے, وہ کیسے ڈیفائن کرتے ہو, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرائسس کو لیڈرشپ نہیں مینج کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک اچھا لیڈر کی اچھی ٹیم ہوتی ہے. میں اس کو میں آپ کے لیے فریم کیا ہے کہ لیڈرشپ کی وہ کور کمپیٹنسیز کیا ہیں جو کرائسس کو مینج کرے. سر میں آپ کو اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں. نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی رخت سفر ہے میر کارواں کے لیے. نگاہ بلند, انکرپٹیبل, جس کی یہ ورلڈلی چیزوں سے اوپر کوئی اس کو نہیں ہے طمع لالچ, اور ویژن. نگاہ بلند, ویژن, سخن دل نواز. آپ کی کمیونیکیشن سکلز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ میزمرائز کر دیں قوم کو. لیکن میں ابھی لیڈر کا نام نہیں لیتا. چلے میں کہہ دیتا ہوں آپ کو, ہمارے چیف منسٹر پنجاب, ہم ان کے صوبے میں رہتے ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں. واٹ از ہز پرابلم؟ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کتنے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں ان سے اچھا کام کر رہے ہوں, بٹ ہی کانٹ فیس دا پریس, ہی کانٹ ٹاک ٹو دا پیپل. ویئر از دیٹ سخن دل نواز؟ دیٹ از مسنگ. میں معذرت کے ساتھ, مجھے کسی کو, میں چونکہ پولیٹیکل آدمی ہوں, لیکن میں نے اگزامپل آپ کو دیا. اقوام متحدہ کی تقریر کشمیر کی یاد آ رہی ہے ہمارے, دیکھیں نا ابھی ہمارا کہ وہ آپ دیکھیں نا, ایک آپ کو میں اگزامپل, میں پہلے شعر کا تشریح مکمل کر لوں کہ, اور تیسری کیا ہے, سخن دل نواز, جہاں پرسوز. جہاں پرسوز کے پیشن اینڈ کمپیشن, کہ لوگوں کے, میرے لوگوں کو آٹا ملا ہے کہ نہیں, میرے لوگوں کو کھانا ملا ہے کہ نہیں, میرے لوگوں کے سیلاب. یہ دیکھیں جی, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے یہ سم اپ کی ہوئی اپنی کتاب. اس میں یہ تین, یہی رخت سفر ہے میر کارواں کے لیے. اور لیڈرز بلڈ برجز. وی مسٹ اسٹاپ اینڈ پٹ این اینڈ ٹو دا پولرائزیشن ان پاکستان. وی نیڈ ٹو گیٹ ٹوگیدر. سب اپنے ملک کے حامی اور وفادار ہیں, ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. 3 کمپیٹنس بتائیں سر جی پاکستان کے اس وقت تو موجودہ لیڈرشپ میں آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائی, کیونکہ 2 سال پہلے جب یہ نئی حکومت آئی تھی تو آپ نے کہا تھا انہوں نے اپنے لیے بہت بڑا ایک جو ایکسپیکٹیشنس لیول اجاز ان ریئلسٹکلی بڑا ہائی کر لیا. مجھے یہ ڈر ہے, حالانکہ یو آر ویری گریٹ سپورٹر آف دا پریزنٹ رجیم,
تو اس وقت آپ نے وٹ ڈو یو سی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایکسپیکٹیشنس تھیں جو ایک عام ایز اے سٹیزن آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, وی آر پاکستان ایک ہمبل سٹیزن ہے, تو کیا ایکسپیکٹیشنس تھیں, کیا وہ ٹیم بلڈ ہو سکی جو کہ لیڈر ٹیم بلڈ ہے, کیونکہ لیڈر آج کل ون مین شو ختم ہو چکا ہے سر, آج کل تو ٹیم شو ہے سارا. وٹ ڈو یو سی, آپ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ نہیں, اس میں جسٹیفائی نہیں کرتا, میں جو حقیقت ہے اسی پہ بتاؤں گا آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں آپ کو کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ سارے پاکستان کا دے کلیکٹ دا ڈرٹی لینن اینڈ اسٹارٹ واشنگ اٹ ان آر لاؤنجز اینڈ نہیں, ریٹنگ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے ہی ملک میں ڈسپونڈنسی اور یہ پیسمزم پھیلا رہے ہوتے ہیں. جی, میں اس کو ذرا ویل گارڈڈ ورڈز میں کہوں گا کہ دی گورنمنٹ نیڈس ٹو ہینڈل دی میڈیا ان اے مینر دیٹ دیئر ویو پوائنٹ از آلسو پروجیکٹڈ. ہاف گلاس فل اور ہاف گلاس ایمپٹی, یہ والی بات ہے. اور باقی ایکسپیکٹیشنز, یس ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں. یہ اگر یہ اپنی پرسیپشن مینجمنٹ ٹھیک کریں تو شاید ان کا ویو پوائنٹ بہتر طریقے سے آئے. ایک اور جو میں یہاں بات کہنا چاہوں گا کہ پریپریشن کیا ہوتی ہے فار ایک پارلیمنٹ جب کام کرتی ہے تو اس میں ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. شیڈو گورنمنٹ میں یہ ہے کہ ابھی بجٹ پیش کیا گیا ہے, ہر ایک نے اسمبلی میں گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو برا بھلا, کسی نے بجٹ کی بات نہیں کی, چھوڑ سرسری سی بات کی. ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں فارن منسٹر بھی ہوتا ہے اور فائنانس منسٹر بھی ہوتا ہے, انٹیریئر منسٹر بھی ہوتا ہے. یہ لوگ الٹرنیٹیو سلوشنز اینڈ پالیسیز لاتے ہیں. بائی دا وے, چونکہ میں سیاسیات کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس, تو یہ تھوڑا سا ہمیں ہوم ورک کرنا چاہیے. شاید پریزنٹ گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا ہوم ورک ٹھیک نہیں کیا تھا, پلس سیٹ بیکس ہوتے ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں یہ 5 سال پورے کر لیں گے؟ کرنا چاہیے. نہیں, دو ریئلٹی ہے نا, میں بھی کہتا ہوں چاہیے, اگریڈ کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. نہیں, کیوں نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگلے کرنا چاہیے. 2 سال کی جو میں اس کی اسٹیٹسٹک کی بات کر رہا ہوں, تو 3 سال میں تو مزید ڈیزاسٹر ہو جائے گا. نہیں دیکھیں, یہ ابھی یہ تو مفروضہ ہے نا. نہیں سر, بیسڈ آن 2 years پرفارمنس. نہیں دیکھیں, 2 year پرفارمنس میں آپ مجھے کوئی بتائیں کہ کوئی مجھے یہ بتایا ہوتا, کوئی بتائے کہ جی ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. نہیں سر, ان کا جو مینڈیٹ تھا سر, ان کا فنانس منسٹر اپنا نہیں, IMF کے سارے بندے بیٹھے, گورنر بائی سے امپورٹڈ ہے. آپ کے جو ڈاکٹر ہے وہ بھی تو منسٹری آف ہیلتھ, جو اس وقت کووڈ میں اتنا بڑا چیلنج آ گیا, ہمارا ہیلتھ منسٹر نہیں ہے سر. یہ سمپل ایڈوائز ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایڈوائزر رکھنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ میں دیکھتا ہوں کرٹیسزم, یہ میرا ذاتی رہا ہے کہ جی ایڈوائزر, یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ منسٹرز تو ہونے نہیں چاہیے, آپ کو ٹیکنوکریٹس لینے چاہیے اور یہ جائیں اپنے حلقوں میں سیاست کریں اور وہ ٹیکنوکریٹس جو ہے کام کریں. یہ بھی فلاسفی ہے. سو دیکھیں, اگر آپ کو ایک کمپیٹنٹ آدمی ملتا ہے اور جو کہ پاکستان میں کام کر سکتا ہے, اس کو ہمیں لگانا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کے گھر دانے نہیں ہیں نا, آپ قرض لے کے میں پیتے ہیں جو آپ نے کہا, تو پھر کچھ لوگوں کی باتیں ماننی پڑتی ہیں. سر ٹیکنوکریٹ بھی لگائے, لیکن ان کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. سر جو پیٹرولیم کا جو بھی کرائسس آیا, پورے پاکستان چیخ پڑا, 25 روپے جب بڑھا اس رات کو, تو میں بھی بلیو نہیں کر رہا تھا کہ ہوا نہیں کبھی آج تک. 2-5 ہزار روپے آہستہ سے ہو سکتا تھا, لیکن ایک دم جو کیا نا, تو وہ جو سارے جو ڈیوائس. میں آپ کو ایک نا ہیومن باڈی کی اگزامپل دیتا ہوں, میری سنیے گا بات. یہ اینٹی باڈیز کیا ہوتی ہیں اور امیونٹی, میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن یہ نا کہ پاکستان ایک اس طرح سے ہے کہ دیر از این امیون سسٹم وچ از فائٹنگ, اور جو ڈیزیز ہے وہ فائٹ کر رہا ہے. یہ کنٹیسٹ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ میرے نزدیک یہ فورسز ختم, یہ گورنمنٹ اور ہمارے پرائم منسٹر ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور تھوڑا سا وی آر یوز ٹو سیاسی داؤ پیچ. شاید حکومت کے پاس سیاسی داؤ پیچ کا فقدان ہے. دے آر ویری اسٹریٹ. سر آپ نے جواب دے دیا. تو تھوڑا سا اس کو اچھی بات ہے کہ بی اسٹیڈ فاسٹ, بٹ اگر سیاست میں آئیں تو سیاسی داؤ پیچ بھی ہونے چاہیے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا بھلا ہو. دیٹ از دی پوائنٹ. تو مجھے آگے چلتے ہیں. آپ نے میرے سے
بڑے سیاسی قسم کے سوال کر لیں. نہیں سیاسی نہیں تھا, پاکستان کا کوشچن تھا سر. جب آپ نے آٹا پانی چینی کی روٹی کی بات کی تو میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں ان طبقوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے پولیٹیشین سے کوئی غرض نہیں کہ ان لوگوں کے جو ہیو اور ہیو ناٹ کا جو گیپ تھا اگر یہ 2 سال میں کم ہوتا, خدا کی قسم میں اس حکومت کا سب سے بڑا جو ہوتا نا وہ عاشق ہوتا قسم سے. جب میں دیکھتا ہوں کہ ہیو اور ہیو ناٹ, جب لوگوں کی جاب چاہ رہی ہیں سر, ایس ایم ایز کے لیے کوئی پیکج نہیں آیا بجٹ میں, لوگوں کے بزنسز بند ہو رہے ہیں سر, اتنے سیریس اسکول بند ہو گئے, ان کے لیے سرکار نے کوئی پیکج نہیں دیا. میں آپ کو اس میں بتاؤں, پیکج کی آپ بات کریں تو میں جب سٹاف کالج کر رہا تھا, میرا چونکہ فوج سے تعلق رہا ہے تو اسی کا اگزامپل دوں گا. تو جنرل وحید کاکڑ ون آف دا بیسٹ آرمی چیفز وی ہیڈ, تو وہ جی او سی تھے, تو وہ ایک پینل میں تھے ڈسکشن میں, تو کچھ سوال ہوا کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا کسی وہ اس کا جو سیمینار تھا اس کے حوالے سے. تو انہوں نے بڑا مختصر سا جواب دیا کہ دیکھو بیٹا, ہمارے پاس ایک ٹاکی ہے, ٹاکی, ابھی اس سے اگلا چھپا لو یا پچھلا چھپا لو. آپ سمجھ کے, تو ابھی ہے کیا آپ کے پاس, آپ کی پائس سکڑ گئی ہے. یہ میرا تو میں آپ نے بڑا, میرا خیال ہے کہ آپ نے جواب دے دیا ہے, بڑا میٹافورک. میں سوری, میں نے نہیں, یہ بڑی ریئلٹی ہے سر. اس وقت واقعی سچویشن ایسی ہے, یہ ہیو اور ہیو ناٹ کا جو گیپ ہوتا ہے نا اکنامک, کیونکہ اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس وقت وہ خالی ایکوپمنٹس کا, یہ ویپنس کا نام نہیں ہے, وہ آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا نام ہے سر. یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے پاکستان کا, اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے. اگر وہ نہیں ہوتی, اگر ہم جی ڈی پی اتنے مسلسل نہیں چلتے تو اتنا ان امپلائمنٹ ہو جاتا. اگر 6 پہ نہیں جائے ہمارا جی ڈی پی نیکسٹ 5 ایئرس تو سر اتنے ملینس لوگ بے روزگار. جی میں آپ کا نا سوشل تھریٹ ہے پاکستان. میں آپ کو جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں میں نے کہیں پڑھا تھا, مجھے ایگزیکٹ وہ کوٹیشن یاد نہیں ہے, کہ جو کسٹوڈین آف ویلیوز ہوتی ہے نا وہ ایک ملک کی, ایک سوسائٹی کی مڈل کلاس ہوتی ہے. یس. تو غربت تب ہوتی ہے کہ جب یہ مڈل کلاس سکڑتی رہتی ہے اور وہاں امیر رہ جاتے ہیں اور بہت غریب رہ جاتے ہیں. غریب جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اس کو آپ ویلیوز مت سکھائیے, اور جو امیر ہے اس کے پاس دولت کمانے اور ٹیکس بچانے اور عیاشی کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا. تو لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے. خدارا یہ جان لیجئے کہ پاکستان بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, ہم باؤنس بیک کریں گے. ٹیمپرری حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں. ہیو فیتھ ان پاکستان. سر یہ آپ نے جو بولا نا ریزیلینٹ, اسی وجہ سے جو ہم آگے چلتے ہیں, اگر ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس, وہ یہ کہ پاکستان کی ریزیلینس کی وجہ سے کرونا اب آہستہ آہستہ بھاگ رہا ہے ادھر سے, کہ یہ مجھے ادھر نہیں میری دال. ابھی لوگوں نے کہا تھا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, دیکھیں ابھی ماشاء اللہ کرونا بیچارہ کہتا ہے یار میں ادھر سے معافی مانگتا ہوں, پڑا مانگتا ہوں, جائے پڑا. سر اور کریڈٹ ہم سارے اپنے پرائم منسٹر کو دیں گے سر, اس میں کوئی شک نہیں. کی اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہی از our prime minister, he is Pakistan's prime minister, and all the provinces کے چیف منسٹرز ہیں are our chief ministers. دیکھیں یہ جو کرٹیسزم یہ میڈیا پہ آ جاتا ہے, ہمیں let's have faith in them. سر ہم جو پاکستان کی بات کرتے ہیں بالکل سیدھی سے بالکل صحیح بات ہے سر. آخری لاسٹ پارٹ کی طرف آتا ہوں. یہ تھوڑا میں چاہ رہا تھا آپ نے کچھ اچھی چیزیں نکال. سر بگیسٹ فیئر کیا آج تک, بگیسٹ ریگریٹ ان لائف آف ہارون اسلم صاحب؟ صحیح بتاؤں میں آپ کو, I have no regrets in life because الحمدللہ پاکستان کے والے سے کوئی ریگریٹ, اپنی ذات کے نہیں, اپنی ملک کے والے سے کوئی ریگریٹ نہیں. دیکھیں اگر آپ میری ذات سے ہٹ کے پاکستان کی بات کریں گے تو میں نے پھر کبھی بتاؤں گا, میں نے I have been in the eye of the storm many times, اور we are a great country, we should have been better. Our society should have been better. Had we had the state, ہماری state جو تھی, had the state provided good opportunities in health, education and social uplift, we would have been different. لیکن آپ کو میں ایک بتا دوں امید کی کرن کیا ہے. جب مجھے ایک دفعہ یہ جو سوات کے آپریشنز کیے ایس ایس جی نے, میں کمانڈ کر رہا تھا, تو مجھے تقریر کا موقع ملا ڈیفنس ڈے آف پاکستان. تو میں نے ایک پیغام دیا تھا, میں گیا, میں نے کہا کہ یہ میرا پیغام ہے دہشت گردوں کو, پاکستان کے دشمنوں کو غلط فہمی میں مت رہنا, ہم تمہارا وجود مٹا دیں گے, کیونکہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. میں جب نیچے آیا
تب یہ وہ وقت تھا جب ٹیررزم پورے پاکستان میں عروج پہ تھا. تو لوگوں نے کہا کہ سر یہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ٹیررزم. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں ویئر از دہشت گردی؟ صرف یہ انڈین سپانسرڈ اور را سپانسرڈ اور جو باقی بڑی طاقتوں کے سپانسرڈ ٹیررزم ہو رہا ہے؟ ہمارا ٹیررزم ختم ہو گیا ہے, وہ خوف ختم ہو گیا ہے. بڑی بات ہے. اور اب ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں تو ہم ان چیلنجز کو بھی انشاءاللہ اوور کم کریں گے. یہ جو اکا دکا ابھی ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں یہ بھی اسی کے تسلسل ہے, یہ کوئی نیا فنومینا ہے؟ نہیں, وہ ایک یہ سرج ہوتا رہتا ہے اور اٹ از پیورلی دیکھیں انڈیا کی, آپ اس پہ بلیدہ میرے سے آپ لیکچر لے لیں یا بات چیت کر لیں, انڈیا از اے فاشسٹ رجیم. آپ کو پتہ ہے کہ ہو کالز دا شاٹس ان انڈیا؟ اٹ از اجیت دوول, جو کہ ہے اس کا کام ہی ہے مار دھاڑ دوسرے ملکوں میں تخریب کاری کرانا. ہی از گروم ٹو دیٹ از مائنڈ سیٹ. ہی از نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف انڈیا, مودی. اور اس کا ہی کال دا شاٹ بیکاز چائنیز فارن منسٹر اسپیکس ٹو اجیت دوول, ناٹ ٹو دی فارن منسٹر. یہ وہ سیکولر وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں رہی ہے انڈیا. تو ان کا تو کام ہے دوسرے, نیپال دیکھیں, نیپال ان سے تنگ, بنگلہ دیش ان سے تنگ, بھوٹان ان سے تنگ, تو یہ ان کا اسپانسر ہے اور اٹ ول فنش, سر جاتی رہتی ہے. سر مجھے یہ بتائیں, کھلاڑی فاؤنڈیشن ایک بہت ہی خوبصورت آپ نے بنائی فاؤنڈیشن اور پچھلے کچھ 3-4 سال سے آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. اس کا کیا ویژن ہے, کیا اس کی اچیومنٹس ہیں, کیا آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کی جو ان پریولیجڈ جو لیس پریولیجڈ جو بچے ہیں جن کو آپ سامان دیتے ہیں, کیسے اس کو اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں, کون سپورٹ کرتا ہے, اور اتنا خوبصورت کنسیپٹ کیسے آپ کے پاس آیا, کیسے اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں؟ جی, میں نے چونکہ میں فوج میں سروس کے دوران دور دراز علاقوں میں جاتا تھا جہاں کھیل کا سامان نہیں ہوتا تھا, تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بچے پتھر سے فٹ بال کھیلتے اور یہ کپڑے کی گیند بنا کے اور تختی سے کرکٹ کھیلتے تھے. تو میرا یہ تھا کہ جس سپورٹس جو ہے یہ قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرتی ہے, یہ انسان میں اسپرٹ لاتی ہے, اسپرٹ ڈیکور لاتی ہے. تو ہمیں, اور ہمارے اسکولوں میں آپ دیکھیں بڑے اچھے اچھے اسکول ہیں, نامی گرامی, کھیل ختم ہو گیا. تو ہم نے یہ ایک پروگرام بنایا جو کہ ہمارا بورڈ آف گورنرز ہے, ہمیں فنڈنگز ملتی ہے, کچھ میں اپنی گرہ سے کرتا ہوں, میری کمپنیز جو ہیں, اور ہم الحمدللہ بچوں کو کھیلوں کا سامان دیتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ 200 بچوں کا اسکول ہو نا, 200-250 کا, تو 30,000 میں آپ کھیلوں کا سامان دیں تو پورا اسکول کھیل سکتے ہیں. کیا بات. لیکن یہ 30,000 اسٹیٹ نہیں دیتی ہے, کرپشن ہے, ریئلائزیشن نہیں ہے. تو ہمیں بچوں کو کھیلوں میں مشغول کرنا چاہیے تاکہ وہ صحت مند بچے بنیں, اور دوسرا ان میں وہ صلاحیتیں آئیں. لیکن ابھی اسکول بند ہو گئے تھے تو ہم نے فنڈز جو ہے وہ ریشن ڈرائیو کی طرف لگایا, اور کچھ یہ KPK اور بلوچستان میں بچوں کو اسکول یونیفارمز بھی لے کر دیے, کچھ اسکولوں میں انویسٹ کیا. وی مسٹ فوکس آن آر چلڈرن, دے آر دا فیوچر آف پاکستان. دیٹس واٹ. سر اقبال انسٹیٹیوٹ آف پاکستان جو بھی آپ اس کو بھی پیٹرنائز کر رہے ہیں, جو کہ ایک خوبصورت ایک برین چائلڈ ہے آپ کا, اس کا کیا کانسیپٹ ہے اقبال کی تھاٹس کو, یا اس کے اندر کیا اس امبریلا میں ابھی آپ نے ہیومن ریسورس کو ابھی لاسٹ ویک بڑا خوبصورت پروگرام کیا, سارے انڈسٹری کے جو گرو سے ان کو بلایا, وہ کیا کانسیپٹ ہے اور کیا اس کی مائل سٹونز ہیں یو وانٹ ٹو اچیو؟ میں اقبال انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کا ایڈوائزری بورڈ کا پریزیڈنٹ ہوں, اور یہ ہمارے جو چیئرمین ہیں مسٹر شفیق اکبر, ہی از دی چیئرمین آف اقبال انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز, اینڈ ان کا یہ ویژن تھا, اور ہی از الومنس فرام کیمبرج یونیورسٹی ان پالیسی اسٹڈیز. تو انہوں نے اس کا وجود میں لایا کہ جو ہماری پالیسیز, اچھی پالیسیز کا فقدان ہے پاکستان میں, تو ہمارا کام ہے کہ پالیسی ایڈوکیسی, کہ ہم پالیسیز پہ ریسرچ کرتے ہیں اور پالیسیز بنا کے دیتے ہیں, اور تاکہ وہ, اور پھر جو ڈیسیجن میکرز ہیں پالیسی میکرز, ان کو ان پٹ دی جائے. لیکن کہتے ہیں نا کہ ایڈورسٹیز میں اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, یہ کووڈ کی وجہ سے
ہماری ریسرچ کم ہو گئی, لوگ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ فیلڈ میں جانا پڑتا تھا, جس طرح انفنٹ مورٹیلٹی ہے. تو ہم نے یہ آن لائن انٹرویوز اور ویبینارز شروع کیے. تو ہم اس کو اور اس سے ایک ہم نے کانسیپٹ دیا ہے سوئفٹ ریسرچ کا. سوئفٹ ریسرچ یہ ہے کہ کوئی جس طرح بلڈنگ کیوں گرتی ہیں, بلڈنگ گر گئی کراچی میں, تو ہم نے اس پہ بیسٹ آف مائنڈس کو اکٹھا کیا, آرکیٹیکٹ, اسٹرکچرل انجینئرز, NED یونیورسٹی کے وائس چانسلر, ان سے بلڈنگس کیوں گرتی ہیں. ہم نے اس کی رپورٹ بنائی اور ہم نے تمام ڈیسیژن میکر, پالیسی میکرز کو دے دی. تو اٹ از اپ کمنگ تھنک ٹینک which focuses on policy studies and social issues. مطلب وہ پالیسی میکنگ پہ اور سوشل ایشوز کو جی زیادہ تر تھنک ٹینک جیو پالیٹکس پہ کرتے ہیں. وی آر مور انورڈ لوکنگ ٹورڈز پاکستان. ماشاءاللہ. سر آگے کہاں دیکھتے ہیں آپ کے اپنی پاکستان کی 5 سے 10 سال 20 سال نئی نسلوں کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کیونکہ اس وقت ایک بڑا سیریس کرائسس ہے. اس اینگل سے میرا سوال ہے کہ بہت زیادہ ہوپ لیسنیس ہے, بہت زیادہ ڈپریشن ہے سوسائٹی میں, خاص کر جیسے جابس نہیں ہیں لوگوں کے پاس, روزگار نہیں ہے. آپ نے جیسے بولا ہم بڑے ریزیلینٹ ہیں, تو کیا ان نئی نسل کے نئے بچوں کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس ٹیسٹنگ ٹائمز میں سے ڈیورنگ کووڈ اینڈ پوسٹ کووڈ میں کیسے ہم باہر نکلیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پرابلمس ہیں. جاب لیس لوگ اکثر مجھے ٹیلی فون آتے ہیں جی نوکری بچے کی نہیں رہی, کوئی ریسیپشنسٹ تھا, کوئی مزدور تھا, کوئی. تو میرا اس میں یہ ہے کہ ڈونٹ گیو اپ. ابھی بڑے بچوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, نوکری نہیں ملتی ہے, تو میں ان کو کہوں گا کہ نوکری کی تلاش ہی نہیں رہ گئی ہے. آپ انٹرپرونر بنیں, آپ کچھ انوویٹیو سلوشن نکالیں کہ میں نے جدوجہد کرنی ہے اور انشاءاللہ راستے نکلیں گے. لیکن گیو اپ نہیں کرنا. قوموں کی زندگی میں کرائسس آتے ہیں. آپ 1930s کا ریسیشن دیکھ لیں USA میں. لائن لگی ہوتی تھی جابز کے لیے اور لائن لگی ہوتی تھی فری سوپ اور بریڈ کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو آ جاتے ہیں. کہاں ہے امریکہ ابھی؟ تو ہمارے بھی حالات دیکھیں, تھوڑا سا معذرت کے ساتھ یس لوگوں کو تکلیف ہے, بہت زیادہ تکلیف ہے, لیکن آپ ڈومز ڈے سچویشن بلڈ نہ کریں. ہم ریکور کر لیں گے اور انشاءاللہ ویل باؤنس بیک. سر کووڈ میں کون سی کتابیں پڑھی؟ یو ہیو اے بیوٹیفل لائبریری ایٹ ہوم, ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت خوبصورت کلیکشن ہے. مجھے لٹریچر کا شوق ہے, تو میں اردو لٹریچر بھی پڑھتا ہوں. جیو پالیٹکس کریں ہمارے سننے دیکھنے والے, میں خود سر پڑھوں اس کو اپنی لائبریری میں رکھیں. میں آپ کو ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ اقبال کی فلسفی کو پڑھیں بچے, خاص طور پہ یوتھ. اقبال ایک تو ویسے آپ کوئی بھی اٹھا لیں, ضرب کلیم اٹھا لیں, ہاں جی اقبال, علامہ اقبال کو پڑھیں. ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور میں بات بتاؤں گا کہ یہ کتاب پڑھنے کا جو سلسلہ ہے یہ بہت کم ہو گیا. میں خود نیوز پیپرز کے لیے لکھتا تھا انگلش میں, تو پھر میں نے دیکھا کہ کوئی پڑھ ہی نہیں رہا, تو میں نے سوشل میڈیا کی طرف کیا فوکس. تو کووڈ پہ میں نے کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی. کووڈ کے دوران مطلب کو 3 کتابیں میں نے کہا, کووڈ کے اوپر نہیں, کووڈ کے دوران کوئی لیڈرشپ پہ, مینجمنٹ پہ, کسی بھی سبجیکٹ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے ابھی سپاہی میوٹنی پہ. اچھا. یہ جو 1857 کی کہ کیا ہوا تھا, ویسے مجھے شوق ہے. نہیں یہ جو جنگ آزادی, انارکی نہیں, ایک سپاہی میوٹنی ہے, میں آپ کو کتاب بھجوا دوں گا, وہ میں نے پڑھی. جی وہ پڑھی. پھر مجھے کسی نے ایک 1920 کی لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر فضل الحق کے نام سے, وہ اردو کا اولڈ لٹریچر ہے. اور بڑا مزہ آیا اس میں, ایسے الفاظ تھے جس کے لیے مجھے پھر فروز اللغات دیکھنی پڑی. تو اس ٹائپ کے, لیکن میں ایسا اگر کہیں کہ کوئی سیریس اسٹڈی کتاب کی نہیں کی. آج کل اتنا مٹیریل ہے سوشل میڈیا پہ پڑھنے کے لیے, اور نہیں آپ ایجوکیٹڈ فیل کرتے ہیں. یہ جو دل جمعی کے ساتھ
ایک کونے میں بیٹھ کے ایک کتاب نکال کے پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا. ہم نے بھی بڑی کتاب پڑھی. ابھی ہے کہ کوئک ہے, آپ چلتے ہوئے نکالتے ہیں, آپ پورا ایک آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں. جیسے فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے, فاسٹ, تو اٹ از فاسٹ ریڈنگ. فاسٹ ریڈنگ کا. سر موویز کا کوئی شوق رہا, کوئی اچھی مووی کوئی پرانی انڈیا کی ہو, چاہے پاکستان ہو, انگلش ہو, کوئی اچھی انسپریشنل مووی جس کو دیکھیں؟ میں مجھے میرے پوچھے تو مجھے پرانے پاکستانی گانے جو ہیں نا وہ بہت اچھے لگتے ہیں, وہ ہی سن لیتا ہوں. اور بلکہ گھر والے اور یہ میرے جو پوتے پوتیاں کہتے ہیں بابا جی کیا دیکھ رہے ہیں, تو یہ بلیک اینڈ وائٹ وہ سننے کا مزہ آتا ہے. کوئی کیا سمجھتے ہیں کہ جاز یہ میرا موڈ چینج کرتا تھا, کیونکہ آج کل موڈ سوئنگس بھی بہت ہیں. نہیں لیکن اتنی کچھ ایک میلوڈی چینج کر دیتے. نہیں میں بتاؤں, دیکھیں نا ابھی اس عمر میں تو آپ کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے نا, آپ اتنی سیریس گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ ابھی کہیں گانے پیچھے چلے گئے ہیں. میرے لیے میرا بڑا مشکل ہے. آپ نے کہا مجھے ادب کا شوق ہے, کوئی لٹریچر, فیض غالب جی کوئی ایک لائن سنا دیں, فیض غالب کا کوئی جملہ, کوئی شعر کو آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ جاز, جیسے آپ نے اقبال کا بولا نگے بلند سوگند دل نوا, کوئی فیض غالب یا کوئی اور ادب جو سمجھتے جاز, یہ لائن, یہ مصرع یا شعر مجھے بڑا انسپائر کرتا ہے, یا یہ کوٹیشن مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے. میں آپ کو ہاں مجھے یاد آنے دیں. دیکھیں کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا, ٹھیک ہے نا, یہ مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے غالب کا. تو ایسے کافی شعر ہیں جو ابھی بات ہے سر, بڑے لوگ ہیں سر جی, ایسے تو ہم تو ترستے ہیں ایسی خوبصورت جملے سننے کے لیے. ہاں جی, لیکن میں نے بتایا نا کہ اس کے لیے ادب کا جب ہو تو میں ذہن کو ادبی بنا کے آؤں گا, ابھی لٹرلی میرے پاس. تو ہارون صاحب جاتے جاتے سر جی ایک آخری بات پوچھنی ہے آپ سے, یقین کے اوپر خدا کی ذات بھی ہے, کیونکہ اتنا کووڈ نے یہ بھی سکھا دیا کہ انسان کی اوقات کچھ نہیں ہے. ایک آپ نے شعر مجھے یاد آ گیا, تڑپ اٹھتا ہوں دیکھ کر ان معصوم غنچوں کو, یہ کم سے نوجواں ہو کر کہیں قاتل نہ بن جائیں. واہ 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 واہ. یہ جو کرمنلز جو بچے بنتے ہیں, تو یہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے یہ شعر یاد آ گیا, یہ بھی نہیں یاد کہ کس کا ہے, لیکن میری بہت خوبصورت ہے. سر کیا جو میرا آپ سے سوال پوچھ رہا تھا کہ ہارون صاحب اپنی کیا کہتے تھے کہ کھانے میں کیا اچھا لگتا تھا؟ کھانے میں سب کچھ کھا لیتے ہیں, چاول, بریانی, مٹن, ہر چیز جو آپ کا, کیونکہ میں بنیادی طور پہ ایک کمانڈو ہوں, اسپیشل فورس کا آفسر ہوں, ہمیں جو کچھ مل جائے کھا لیتے ہیں, قناعت پسند, جو ملتا ہے. ہاں جو آپ ابھی جو کھلائیں گے لنچ میں کھا لوں گا. سر محبت سے جو بھی کھلائیں گے آپ کھا. سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, وہ خدا کی ذات کے بارے میں, فیتھ کے بارے میں, کیونکہ ایک سولجر کے پاس سب سے قیمتی ہتھیار فیتھ ہوتا ہے. وہ جو ویپنس کی بات, وہ ویپنس تو سیکنڈری ہوتے ہیں سر, پہلے وہ جو آپ کا جذبہ ایمانی ہوتا ہے یا فیتھ ہے. اسی طرح کووڈ بھی ایک جنگ ہے, اس میں بھی لوگوں کی اس وقت ہوپلیسنس کے, میں نے جتنی بھی ریسرچ کیا پتہ چلا کہ یار سب سے بڑا جو امیون سسٹم کو آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے, وہ دوائیاں پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کھا پی لیے. اصل چیز آپ کا یقین, جو کہ غیر متزلزل یقین خدا کے اوپر, جو یقین ہے, جو فیتھ ہے, اس کو اسٹرینتھن کر. آج کے زمانے میں بھی الہاد بہت ہے, بہت زیادہ دنیا ماڈرنائز ہونے کے چکر میں, لیکن کووڈ نے ہمیں پھر کچھ تھپڑ لگائے ہیں, سیدھا کیا ہے. خدا کی ذات کے اوپر اپنے یقین کو, اپنے ایمان کو, اپنے فیتھ کو اس ڈسٹنکٹ ٹائمز میں اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا کوئی ٹپس دیتے ہیں؟ 2-3. نہیں, فیتھ میں دیکھیں, فیتھ جو ہے نا یہ تو ایک انسان کی ایک کوالٹی ہے نا کہ اس کے اندر فیتھ ہے. فیتھ کو ہمیں اسٹرینتھن, ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے, تو میں یہی کہوں گا کہ یقین محکم اپنے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں, اپنی قسمت پہ, کہ فائنل نہیں, ہم چھوٹی چھوٹی خداؤں میں پھٹ جاتے ہیں. جو ریئل خدا تھا اس کو ہم بھول گئے. ہم تو ہر بڑے بندے کے سجدے کر رہے ہیں, سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا ہے. دس از مائی کوشچن. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم تو چھوٹے چھوٹے سجدے کرتے ہیں. ریئل سجدہ جو ہوتا ہے وہ تو ایک ہی ذات کو جو زیبا دیتا ہے سر, اس کو کیسے اپنے وہ یقین کیسے آتا ہے سر؟
ایک وہ تو آپ نے تو لائف اینڈ ڈیتھ کو آنکھوں سے دیکھا, قریب سے دیکھا, وہ تو وہ یقیناً. دیکھیں فیتھ جو ہے نا یہ کوئی آپ کو تراش خراش کر نہیں بنا سکا سے, اس کو آپ کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کے فیتھ کو سٹرونگ کرتے ہیں. میں نے بہت دفعہ موت کو قریب سے دیکھا اور مجھے اتنا یقین ہو گیا کہ واقعی کہتے ہیں کہ جب وقت آیا تبھی. اکثر 2 ہیلی کاپٹر کریش دیکھے, ایک پیراشوٹ کا ایکسیڈنٹ دیکھا, اور ایک دفعہ تو لوگوں کو میسج بھی پاس ہو گیا کہ جی GOC از نو مور. تو یہ آپ کو واقعات آپ کو اسٹرینگتھن فیتھ کرتے ہیں. دیر از نو ٹیمپلیٹ سلوشن جو میں آپ کو دے سکوں کہ یار یہ یوگا کرو یا یہ ایکسرسائز کرو یا یہ عبادت کرو تو فیتھ اسٹرانگ ہوگا. میں نے بڑے تہجد گزار نمازیوں کو دیکھا ہے جن کا ایمان کمزور تھا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو لگتے نہیں تھے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا, لیکن جب وقت آیا تو they were like rock. تو یہ ایک ان بلٹ آپ کو انکلکیٹ کرتا ہے, بیکاز یہ اس کے لیے آپ کی سنسیریٹی, خلوص نیت, یہ خدا دلوں کو حال جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے. نہیں وہ دیکھیں نا, یہ اللہ تعالیٰ شارک سے نزدیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بستا ہے. اور یہ انٹروسپیکشن کیا ہوتی ہے؟ یہ وہی اللہ کی آواز ہوتی ہے کہ مت کرو, یہ غلط ہے. تو اپنا میں آپ کو کوئی فارمولہ نہیں دے سکتا. آپ نے جواب دے دیا کہ آپ اس کے لیے سر وہ نمازیں, وہی بات تہجد کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر اس کے اندر صرف ایک یقین ہوتا ہے. اور جو آپ نے کہا نا کہ بابا بلے شاہ کو بھی پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا, جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈیوں مچھیاں, تو یہ تو اٹ از اے میٹافزیکل ڈائمینشن آف لائف. کیا بات ہے سر. there are so many online questions, کچھ لوگ بہت زیادہ میسج کر رہے ہیں. ایک سوال ہے اس پہ 3 لوگوں نے کہا ہے کہ جنرل صاحب سے ضرور پوچھ دیے. Can I ask? جی sure. So I have a question, I really want this to be answered. What was the most important leadership lesson that the journal learned from the army that can be used in the business world? That is that intuitive decision making. یہ میں آپ کے فلور ایک انٹرویو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ what is intuitive decision making, کہ آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ میں نے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. سو اس کی انٹیوٹیو ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے کہ آپ کا سبجیکٹ میٹر پہ کتنا عبور ہے, اینڈ دین واٹ آر یور گٹس, دین ہاؤ مچ رسک آر یو پریپیئر ٹو ٹیک. یہ ایک دم آپ کا ذہن اور آپ کا جو وجود ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے اور وہ آپ کو انٹیوشن ہوتی ہے, اور اس کو ایک ڈسپلن کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور انٹیوٹیو ڈیسیجن میکنگ, دس از مائی ٹیک کہ ہمارے لیڈرز کو انٹیوٹیو ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے. یہ میرا سوال. بڑی زبردست سر, تھینک یو ویری مچ. کلوزنگ میں یقین کے اوپر ہی کروں گا. قدرت اللہ شہاب ایک بہت بڑے ہمارے بیوروکریٹ بھی تھے, رائٹر بھی تھے. ایک کتاب انہوں نے لکھی اپنی لائف کے اوپر, شہاب نامہ, ان کی آٹو بایوگرافی ہے. جی پڑھا ہم. اس کے اندر ایک خوبصورت واقعہ ہے یقین کے اوپر. پھر وہی میری آج کا کلوزنگ ہے, ریپ اپ بھی ہے سیشن. کیونکہ ٹیسٹنگ ٹائمس میں اگر ہمیں سب سے زیادہ چیز کی ضرورت ہے وہ یقین کی, جو ہمارے اندر کمی ہم محسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ اللہ کے گھر گیا سر عمرہ کرنے, اللہ کی حاضری ہوئی تو میں وہاں پہنچا. پہلے تو مجھے موقع نہیں ملتا تھا, بڑی دفعہ اسکپ ہو گیا. جنرل ایوب صاحب کے وہ اسپیشل سیکرٹری بھی تھے, آپ کو پتا ہوگا. تو وہ جب وہ کہتے میں گیا نا, تو ایک میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا, تو میں اللہ کے گھر سے جا کے جب دعا مانگ کے, کہتے ہیں اللہ کی پہلی دفعہ گھر دیکھو تو خاص لوگ دعا مانگتے ہیں. جو میں واپس آ رہا تھا نا, تو میرے آگے ایک ان پڑھ قسم کا جوڑا, نیا شادی شدہ, وہ آگے آگے چل رہا تھا اور وہ باتیں کر رہے تھے. تو وہ میاں اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ پنجابی میں, کہتا ہے وہ بات کر رہے تھے کہ تو پلیے لوگ کہ تو اللہ دے آج کر پہلی دفعہ آئی اور تو کی دعا کی. تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے خاتون, وہ اپنے میاں کو کہتی ہے میں جو اللہ دے گھر آ کے پہلی دفعہ دعا کی تھی کہ اللہ میاں مینوں صاحب اولاد کرے, مینوں اولاد دے, جو یوں ایک انسان کی خواہش ہوتی. تو آگے سے اس کا میاں جو ہوتا ہے نا, وہ اس کو ڈانٹ دیتا ہے, جھڑک دیتا ہے, رہی نا تو اوت دی اوت, پنجابی میں لفظ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ رہی نا بیوقوف دی بیوقوف,
کوئی اولاد نہیں منگنی سی, منڈا منگنا سی, میرے پتر منگنا سی. تو کیا آگے سے وہ کہتی ہے, شاپ پیچھے کھڑا ہے, شاپ قدرت اللہ شاہ پیچھے آ رہے ہیں, تو کہتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, وہ پیسے اسی پاؤں پہ واپس مڑتی ہے, میں جا کے اللہ دے گھروں منڈا مانگ لینا, اللہ مجھے منڈا دے دے گا. اس کو اتنا یقین تھا. اور شہاب کہتا ہے میری اس وقت پسینے شروع ہو گئے کہ میں اتنی بڑی جگہ پہ آیا ہوں, اللہ کے گھر آیا ہوں, میرا وہ یقین کا لیول نہیں ہے جو اس ان پڑھ ایک عورت کا ہے, جس کو یقین ہے کہ اگر وہ اللہ کے گھر جا کے بیٹا مانگے تو اس کو اللہ بیٹا دے دے گا. ایسے ہی سر آخر میں ایک جو آپ کے لیے میں بڑا یہ بڑے ریئر لوگوں کے لیے بولتا ہوں کہ وہ ہمیں مطلب سے ملتا تھا, وہ ہمیں مطلب سے ملتا تھا, اور ہمیں تو جنرل روم سے ملنے سے مطلب ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو. آپ اپنا دیکھیے گا, اٹس ریئلی ونڈرفل سیشن ود ہارون اسلم صاحب, کہ واقعی ہمیں ان سے ملنے سے مطلب ہے. تو یہ سیشن آپ سی او ٹوڈے ٹی وی, سی او کلب, سی او ٹوڈے میگزین اور مینجمنٹ ہاؤس کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں. اور بھی کوئی کویشچنز ہوں تو ہم نیکسٹ سیشن کریں گے. یہ سیریز ہے سر, جب بھی لاہور آئیں گے یا ہم راولپنڈی جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ سیشن کر کے, کہ یہ ایک ہلکی پھلکی گپ شپ ہے جس سے مقصد صرف لرننگ ہے اور آپٹیمزم ہے. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو.